بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، لیکن ان کے والد نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ اسی طرح قوم کے لوگوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کا تہوار آ گیا۔ اس تہوار میں وہ لوگ شہر سے باہر میلے میں جایا کرتے تھے۔ پھر قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ان لوگوں سے میلے میں جانے کو منع کر دیا۔ دراصل حضرت ابراہیم حقیقت میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ اس بت خانے میں بہت سے بت تھے اور ان میں سے اکثر ان کے والد آزر کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑی کو ایک بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شام کو جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت خانے میں تو تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہ تباہی کا منظر دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ لوگ سر نیچا کر کے بولے تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کو کوئی ضروری کام پیش آ جاتا تو وہ کہتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا یہ کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھر اوڑھ دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نمرود کے ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی ان کے مشیر اور مصاحب کے ذہن میں آیا تھا۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنی کا نام دیا گیا۔ یہ منجنی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنی بنانے والے شخص کا نام ہجن تھا، وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنی بنائی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور 7 رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو وہ بھی جل جائے۔
आग अपने गजो गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के नबी को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनी के पल्ले में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वह भेष बदलकर उस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंजनी के ज़रिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूक चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर ये क्या क़यामत गुज़र रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो मदद करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, वह मेरा हाल खूब जानता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपको मुझसे किसी भी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदद की ज़रूरत तो है, मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से है। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तरा और परेशानी के आलम में कह रहा था, कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसा दूँ। लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज़्यादा बरक रफ्तार था। अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आपकी पेशानी से पसीना पूछ रहे थे। उस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ़ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पहुँची। हजरत काब बिन हबा बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में सुपुर्द किया गया था, उस आग से तपिश ही ख़त्म कर दी गई थी, जिससे आग से कोई काम न लिया जा सके। हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस रोज़ आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और नहीं जला सकी। हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुँची है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में जितने भी वक्त रहे, उन्होंने फरमाया कि मैं जब तक उस आग में रहा बहुत सुकून था और मेरी तमन्ना रही है कि मेरी तमाम ज़िंदगी उसी सुकून में मुब्तला हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ने एक जलती हुई आग को सुकून की जगह बना दिया। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।